احمد پور شرقیہ کے نواحی علاقے واہی موچیاں تھانہ نوشہرہ میں جدید بااثر افراد نے غریب کے گھر میں گھس کر خواتین کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ احمد پور شرقیہ کے نواحی تھانہ نوشہرہ جدید کی حدود واہی موچیاں میں شبیر نامی بااثر افراد نے اسماعیل کے گھر میں گھس کر خواتین کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور محمد اسماعیل کو مبینہ طور پر اغوا کر لیا۔ متاثرہ خاتون نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ شبیر اور مشیر نامی بااثر افراد محمد اسماعیل کو جان سے مارنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ روز بھی ہمارے گھر میں گھس کر ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ محمد اسماعیل کو مبینہ طور پر اغوا کیا گیا۔ 3 گھنٹے بعد بااثر افراد نے چوری کا الزام لگا کر محمد اسماعیل کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ متاثرہ خاتون نے DPO بہاولپور سے فوری نوٹس لے کر ملزمان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ شرک پور شریف حکومت پنجاب کی ہدایت پر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال شرک پور شریف میں ہفتہ صحت کیمپ کا آغاز کر دیا گیا۔ ہفتہ صحت کیمپ کا افتتاح اسسٹنٹ کمشنر فاطمہ ارشد اور MS ڈاکٹر عدیل بھٹی نے کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر شرک پور فاطمہ ارشد اور MS تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال شرک پور شریف کا کہنا تھا کہ ہفتہ صحت کیمپ کا بنیادی مقصد عوام الناس کو معیاری صحت کی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ ہفتہ صحت کیمپ 23 اکتوبر سے 26 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ ہفتہ صحت کیمپ میں عوام الناس کو فوری ٹیسٹ کی سہولیات اور میڈیسن فراہم کی جا رہی ہیں۔ عوام الناس اپنے شناختی کارڈ کے ہمراہ کیمپ میں شرکت کر کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی زیر نگرانی اپنی اسکریننگ کروائیں۔ طاہر اویس بیورو چیف ہری پور۔ چھپر روڈ پر موٹر سائیکل حادثہ، ایک بچہ زخمی۔ چھپر روڈ پر کشتی چوک کے قریب موٹر سائیکل سڑک پار کرتے بچے سے ٹکرا گیا۔ حادثے کے نتیجے میں راہگیر 4 سالہ حمدان نامی بچہ زخمی ہو گیا۔ ریسکیو 1122 ہری پور کی میڈیکل ٹیم نے زخمی بچے کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہوئے ٹراما سینٹر منتقل کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں منچن آباد سے۔ ہمارے نمائندے محمد اقبال کی رپورٹ کے مطابق تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منچن آباد میں ہفتہ صحت 23 اکتوبر سے 26 اکتوبر تک منایا جا رہا ہے۔ عوام صحت کی فری سہولیات سے مستفید ہوں۔ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت پر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منچن آباد میں ہفتہ صحت منایا جا رہا ہے، جو کہ 23 اکتوبر بروز سوموار سے 26 اکتوبر بروز جمعرات تک جاری رہے گا۔ ان خیالات کا اظہار میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر سید حسنین حیدر شاہ نے کیا۔ انہوں نے کہا ہفتہ صحت میں شوگر، HP، ہیپاٹائٹس B، C، ایڈز اور TB کے ٹیسٹ اور علاج کی سہولیات میسر ہوں گی۔ انہوں نے کہا حاملہ عورتوں، 2 سال سے کم عمر بچوں کی ہیپاٹائٹس B کی ویکسینیشن بھی مفت کی جائے گی۔ برطانیہ کے کچھ حصوں میں شدید بارشوں کی وجہ سے سیلاب آیا ہوا ہے۔ گھر، مکان، دکانیں اور قصبے سیلاب کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ انوائرمنٹ ایجنسی فی الحال ڈربی شائر اور ٹاٹنگھم شائر شدید سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد کر رہی ہے، جہاں کچھ دریا اپنی سابقہ سطح سے تجاوز کر گئے ہیں۔ ریڈ فورٹ قصبوں کے آس پاس مزید بارشوں کی توقع ہے، اس لیے کمیونٹیز پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ اس ہفتے کے باقی حصوں میں مزید سیلاب کے لیے تیار رہیں۔ افسوسناک طور پر متعدد اموات کی بھی اطلاعات دی گئی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 41,000 جائیدادوں کو سیلاب کے پانی سے محفوظ کیا گیا ہے۔ حکومت نے 20 ہائی والیوم پمپ اور 5 چھوٹے والیوم پمپس کئی سائٹس پر لگائے ہیں۔ بھکر۔ ہمارے بیورو چیف سید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر نور محمد عوان کا صبح سویرے سبزی اور فروٹ منڈی کا دورہ۔ آڑتی حضرات مارکیٹ ریلیف کی فراہمی کے لیے آگے آئیں۔ سبزیوں اور پھلوں کی سرکاری نرخوں میں دستیابی ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ مارکیٹ کمیٹی کا عملہ اپنی ذمہ داریاں مکمل کے ساتھ ادا کرے۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر نور محمد عوان نے سبزی اور فروٹ منڈی کی تفصیلی دورے کے موقع پر آڑتی حضرات سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی ویژن کے مطابق عوام الناس کو سستی اشیاء کی فراہمی کا عمل یقینی بنایا جائے گا۔ اس سلسلے میں گراں فروشی ناقابل قبول ہوگی۔ انہوں نے اپنی نگرانی میں بولی کا عمل مکمل کروایا۔ اس موقع پر مختلف سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں مجموعی طور پر 15 سے 20 روپے کی کمی کی گئی۔ ضلع ایبٹ آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈویژنل بیورو چیف ڈاکٹر ارشد جمال کی رپورٹ کے مطابق پرائس کنٹرول کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کارروائیاں جاری۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر حویلیاں لبنی اقبال
اقبال نے انسپیکٹر فوڈ محکمہ خوراک کے ہمراہ حویلیاں میں ریٹ لسٹ پر عمل درآمد کے حوالے سے مارکیٹس، مالز اور تندور کباب، سبزی اور فروٹ منڈی، دودھ، دہی، جنرل سٹورز اور دیگر دکانوں کا معائنہ کیا، اشیاء خورنوش کی ریٹ اور وزن چیک کیا۔ خلاف ورزی پر متعدد دکانوں پر جرمانہ اور نوٹسز جاری کیے گئے۔ بعد میں جدید موبائل ایپ کے ذریعے دودھ دہی کا معائنہ اور ریٹ لسٹ پر عمل درآمد۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر علی شیر خان کی زیر نگرانی لائیو اسٹاک ٹیم نے موبائل ایپ کے ہمراہ دودھ دہی کی دکانوں کا معائنہ کیا۔ موسم سرما میں پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں اوقات کار کی تبدیلی، وقت کی اشد ضرورت ہے۔ موسم سرما میں اسکولوں کے اوقات کار تبدیل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ ہر سال پنجاب کے تعلیمی اداروں میں برسوں پرانے رائج اوقات کار کو نافذ کیا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ ایسے اوقات کار سے لوگوں کو بالخصوص طلباء اور والدین کو کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ان اوقات کار کو تبدیل کیا جائے، یعنی فیڈرل کی طرح صبح 8:15 سے 1:15 بجے چھٹی کر دی جائے، تو یہ موسم سرما میں پیش آنے والی پریشانیوں کے خاتمے کا باعث بن سکتا ہے۔ ٹیوشن اور قرآن پاک کی تعلیم کے لیے جانے میں سہولت ہوگی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ دن چھوٹا ہو جائے تو تعلیمی اداروں کے اوقات کار کو مزید بڑھا دیا جائے۔ اگر 1 یا 1:15 بجے چھٹی ہو تو اس طرح بچے گھر جا کر سکون سے کھانا کھا سکتے ہیں، نماز ادا کر سکتے ہیں اور پھر غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ بھی لے سکتے ہیں۔ پشاور، شہزاد اقبال، بیورو چیف KPK۔ پشاور کے علاقے گل بہار نمبر 4 اعجاز آباد میں محکمہ سوئی گیس نے نیو پائپ لائن بچھانے کے لیے سڑکوں اور گلیوں کی کھدائی کی۔ پائپ ڈالنے کے بعد سڑکوں اور گلیوں میں ملبے کا ڈھیر چھوڑ گئے۔ اعجاز احمد روڈ اور محکمہ سوئی گیس کی غفلت کے باعث جگہ جگہ ملبے کے ڈھیر سے روڈ پر گاڑیاں، گلیوں میں لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف کا سامنا، جبکہ محکمہ سوئی گیس کے ٹھیکیدار کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سڑکوں اور گلیوں میں ملبے کا گند اٹھا کر لے جانے کو کہا گیا تھا، مگر ابھی تک نہ ملبہ اٹھانے والے نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی محکمہ سوئی گیس کا کوئی ٹھیکیدار۔ عرصہ 8 ماہ قبل روڈ اور گلیاں نئی بنانے گئی تھیں، مگر دوسری جانب عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ روڈ اور گلیوں کی مرمت کا کام جلد کیا جائے۔ پتوں کی قصور پولیس رکھتی ہے بزرگوں کا بھی خیال، پبلک سروس کی ایک اور شاندار مثال۔ پتوں کی دینا ناتھ کی رہائشی 85 سالہ بیوہ اماں بشیرہ بی بی بھتیجے بھانجوں سے تنگ آ کر تھانہ صدر پھول نگر پہنچ گئیں۔ SHO ڈاکٹر ذوالفقار کو بتایا کہ اس کے بھتیجے اور بھانجے برا بھلا کہتے ہیں اور کھانا بھی نہیں دیتے۔ بشیرہ بی بی نے جوانی میں بیوہ ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی تنہا گزار دی، محنت مزدوری کر کے بھتیجے اور بھانجوں پر جمع پونجی خرچ کی۔ بڑھاپے میں سہارا بننے کی بجائے برا بھلا کہتے ہیں، تھوڑا بہت سامان تھا وہ بھی نہیں چھوڑا۔ SHO صدر پھول نگر نے اماں کے دونوں بھتیجے اور بھانجے کو تھانے میں طلب کیا۔ دونوں نے اماں بشیرہ بی بی کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی تو اماں نے بیٹوں کی مانند دونوں کو معاف کر دیا۔ لاہور سے ہمارے نمائندے عظیم چودھری کے مطابق انسداد دہشت گردی عدالت عسکری ٹاور حملہ کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت 24 ملزمان کی ضمانتوں پر سماعت عدالت نے پروسیکیوشن اور اسپیشل پروسیکیوٹر کو دلائل دینے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے ضمانتوں پر مزید سماعت 28 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے جج ارشد جاوید کیس پر سماعت کی۔ پروسیکیوشن ضمانتوں پر دلائل مکمل کرے۔ عدالت مقدمات کا تفصیلی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ پروسیکیوشن عدالت تاریخ دے دے، آئندہ دلائل دیں گے۔ پروسیکیوشن ڈاکٹر یاسمین راشد، صداقت حسین، رفیق خان، اعزاز رفیق سمیت 24 ملزمان نے جیل سے اپنے وکلاء کے ذریعے ضمانت دائر کی۔ ملزمان کے خلاف تھانہ گلبرگ میں مقدمہ درج ہے۔ شہزاد اقبال، بیورو چیف KPK۔ تھانہ بڑ بھیر کی حدود نزد باڑہ بل کے قریب موٹر کار پر فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، راہگیر سمیت 4 افراد زخمی۔ فائرنگ کے نتیجے میں عارف ولد غلام حسین جاں بحق، جبکہ اقتدار حسین ولد جواد حسین، عارف ولد نذر محمدی، حسین ولد غلام پاڑا چنار اور راہگیر وحدت ولد مراد بازید خیل لگ کر زخمی ہو گئے ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس فوری موقع پر پہنچ کر نعش کو پوسٹ مارٹم کر کے جبکہ مجرمان کو بعرض علاج معالجہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وجوہات معلوم کرنے کے لیے مختلف پہلوؤں پر جامع تفتیش کا اعلان کر دیا گیا۔
محکمہ اطلاعات حکومت سندھ سانگھڑ پولیو سے بچاؤ کے عالمی دن کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر سانگھڑ ڈاکٹر عمران الحسن خواجہ اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فیض محمد مری کی قیادت میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر آفس سے سول اسپتال کے مین گیٹ تک آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر سانگھڑ کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر عمران الحسن خواجہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیو ایک موذی مرض ہے اور ہم مستقبل کے بیماروں کو صحت مند ماحول فراہم کرنے کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر والدین سمیت ہر ایک مکتبہ فکر کے لوگوں کو اپیل کی ہے کہ وہ مستقبل کے بیماروں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ پولیو سے بچاؤ کا واحد ویکسینیشن اس مقصد کے لیے ضلعی انتظامیہ اور محکمہ صحت کا ساتھ دیں۔ سانگھڑ ڈویژنل کمشنر شہید بینظیر آباد سید محمد سجاد حیدر نے پولی ٹیکنیکل کالج سانگھڑ کا اچانک دورہ کیا اور کالج کی عمارت سمیت تدریسی عمل کا معائنہ کیا۔ کہا کہ کالج کی عمارت انتہائی خستہ حال ہے اور جس کی مرمت کی اشد ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں وہ اعلیٰ حکام کو مرمت کے لیے تحریری سفارت کریں گے۔ دورے کے دوران پرنسپل پولی ٹیکنیکل نول کشور نے ڈویژنل کمشنر کو کالج کے امور کے بارے میں بریفنگ دی اور بتایا کہ ان کے کالج میں اساتذہ کی حاضری مکمل ہے، جبکہ ڈبل داخلوں کے معاملے پر اعلیٰ حکام کے فیصلے کا انتظار ہے۔ ڈویژنل کمشنر سید محمد سجاد حیدر نے کہا ہے کہ فنی تعلیم کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔